بیٹی خدا کی رحمت ہے، تو اگر آپ خدا کی رحمت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ریاست مدینہ کی بات تو نہ کیا کریں پھر آپ۔ عمران خان صاحب پہ نا بہت سے کیسز جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ دیکھیں کچھ کیسز جو ہیں اس میں تو ان کو جواب دینا چاہیے نا، جو ڈکلیئر نہیں کیا تھا گھڑی کے جو نہیں گھڑی کو چھوڑیں بھائی، وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہے نا، تو بار بار ایک کیس جو ہے وہ کبھی الیکشن کمیشن میں آتا ہے، کبھی وہ کورٹوں میں آتا ہے، تو پہلے تو وہ بچتے رہے ہیں اس کیس سے۔ ان کی بیٹی کا جو معاملہ ہے ٹھیک ہے، اب تو آ گیا سامنے۔ دیکھیں نا، اب میں آپ کو یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بابر اعوان صاحب جو ہے جب یہ لا منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، تو میرے ایک شو پہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بابر اعوان صاحب نے عمران خان صاحب کی جو بیٹی کا ایشو ہے اس پہ بلو دی بیلٹ گفتگو کی۔ اس پروگرام کے بعد 10 سال ہو گئے ہیں اس کو، میں نے کبھی بابر اعوان کو نہیں بلایا، تو آج عمران خان جو ہے وہ بابر اعوان کے بغیر آگے نہیں چلتا۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کیا کوئی چاچا اتھرو بن جاتا ہے، کیا کوئی رونا دھونا واویلا ڈالتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے پھر واپس، یہ بھی تو بہت بڑے سوال ہے۔ حامد آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو کوئی بڑا مشکل وقت ہے سامنے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہٹاؤ ان کو پارٹی لیڈرشپ سے، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ایسا لا نہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب پہ نا بہت سے کیسز جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ دیکھیں کچھ کیسز جو ہیں اس میں تو ان کو جواب دینا چاہیے نا، جو ڈکلیئر نہیں کیا تھا گھڑی کے جو نہیں گھڑی کو چھوڑیں بھائی، وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہے نا، تو بار بار ایک کیس جو ہے وہ کبھی الیکشن کمیشن میں آتا ہے، کبھی وہ کورٹوں میں آتا ہے، تو پہلے تو وہ بچتے رہے ہیں اس کیس سے۔ ان کی بیٹی کا جو معاملہ ہے ٹھیک ہے، اب تو آ گیا سامنے۔ دیکھیں نا، اب میں آپ کو یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بابر اعوان صاحب جو ہے جب یہ لا منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، تو میرے ایک شو پہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بابر اعوان صاحب نے عمران خان صاحب کی جو بیٹی کا ایشو ہے اس پہ بلو دی بیلٹ گفتگو کی۔ اس پروگرام کے بعد 10 سال ہو گئے ہیں اس کو، میں نے کبھی بابر اعوان کو نہیں بلایا، تو آج عمران خان جو ہے وہ بابر اعوان کے بغیر آگے نہیں چلتا۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں اب ایشو اس لیے ریز کیا ہے کہ یہ عدالتوں میں آ گیا ہے، اور عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ہم نے بھی پرائیویٹلی بڑی دفعہ کہا کہ اس معاملے کو ریزالو کرو، وہ ریزالو نہیں کر رہے، تو اب اگر یہ عدالتیں ریزالو کریں گی تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ یا تو ریاست مدینہ کی بات نہ کریں، یہ آپ کا بالکل پرسنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں فائنینشیل کرپشن کا معاملہ بھی انوالو نہیں ہے، لیکن کوئی ایک اخلاقیات کو فیملی ویلیوز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہیں۔ بیٹی خدا کی رحمت ہے، تو اگر آپ خدا کی رحمت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ریاست مدینہ کی بات تو نہ کیا کریں پھر آپ۔ تو اس لیے یہ ایک اہم ایشو ہے۔ اگر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نواز شریف اور دیگر جو سیاستدان ہیں جہانگیر ترین، ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں، آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، تو اس میں صادق اور امین میں صرف فائنینشیل کرپشن جو ہے، مالی بے ضابطگی نہیں آتی، اس میں یہ چیز بھی آتی ہے، تو اس کا بھی ایک دفعہ طے ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان کی بیٹی نہیں ہے تو عمران خان صاحب عدالت میں آ کے ایک ثبوت دیں کہ نہیں وہ میری بیٹی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اڈاپٹ کریں۔ تو اور یہ معاملہ وہ لٹکا رہے ہیں، لٹکائے جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، تو لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اب اس پہ کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا، یس یا نو۔ ایک بات کہیں تو ان کا جو فالوور ہے وہ اگر وہ یس کہہ دیں گے فالوور کہے گا یس، بالکل، اور اگر وہ نو کہہ دیں گے فالوور کہہ دے گا نو۔ تو ایک تو یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اخلاقی لحاظ سے، اس لیے کہ آپ ریاست مدینہ کے لمبردار ہیں، باقی کوئی ریاست مدینہ کا لمبردار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ والا بھی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جو گھڑی والا معاملہ ہے یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اسد عمر صاحب، گھڑی چور کی جو بات ہے یہ تو غلط ہے، کیونکہ مطلب ان کو بحیثیت ایک دیکھیں نا، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، تو جوابی طور پہ ان کو بھی چور کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیاست یہ گند ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں چوری تو نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ دوسروں کو چور کہتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ان کے ساتھ بات بھی کی، ولنگنس بھی شو کی، اب عارف علوی کے ذریعے آپ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، اور کتنی دفعہ، کم از کم 15 دفعہ آپ نے کہا کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بات ہمیں تو آپ کی بھی تو ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں میری بھی ہوئی تھی، لیکن اس میں نے یہی دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو پبلکلی جو بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ گیدرنگ میں یا پرائیویٹ گفتگو میں ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ ایک مشکل وقت آنے والا ہے، وہ اس کو ریلائز نہیں کر رہے، اور دوبارہ سے ان کی پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں
وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کانٹیکٹس کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم غلط مشورے دے کے ان کو لڑایا مختلف اپنے پرانے موسنوں سے، اب وہی لوگ دوبارہ جو ہیں وہ ان کے آئیز اینڈ ایئرز بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو دوبارہ نقصان پہنچائیں گے. اس میں عمران خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. کرنی ہے تو کرو بھائی، نہیں کرنی تو نہ کرو. ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو دوبارہ آپ ہم پہ پابندیاں لگائیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے اور وہ وزیر اعظم بن گئے تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے بھی آپ کرتے رہے. لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ جو 3-4 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ اپنے اندر ڈیموکریٹک کلچر پیدا کریں، ٹالرنس پیدا کریں، اور سب سے پہلے اندر پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں. پی ٹی آئی کے اندر الیکشن فراڈ ہے، مسلم لیگ نون کے اندر الیکشن فراڈ ہے، پیپلز پارٹی کے اندر الیکشن فراڈ ہے. جماعت اسلامی میں جنون ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ بڑا سیکرٹ ہے، تو مجھے نہیں پتا اس کا. ٹھیک ہے نا، اس میں وہ سیکرٹ مجھے اس کا پتا نہیں ہے زیادہ، کیونکہ وہ اتنا سیکرٹ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا امیدوار کون ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں پتا ہوتا. تو اس میں میری بڑی بحث ہو چکی ہے ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ. لیکن دیکھیں، ہمیں بات صحیح کرنی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے، اور ہم ہر قیمت پہ آمریت کی مخالفت کرتے ہیں، جو بھی فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیکورٹی ایجنسیز سیاست میں مداخلت کرتی ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ بھی ہمارا رائٹ ہے نا، بالکل کہ ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے کہیں کہ اپنے اندر آپ جینون الیکشن کروائیں. 20 سال سے کہہ رہے ہیں. ہاں، اب آپ اپنے اندر جینون الیکشن نہیں کرواتے، لوئر کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کو آپ آگے نہیں آنے دیتے. آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 3-4 جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو سینیٹر بنا دیتی ہے، لیکن جب بھی کہیں پہ تبدیلی لانی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر ایم پی اے ہے تو اس کو بھی خریدنے کی باتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتی ہیں، ایم این اے ہے تو اس کو بھی خریدنے کی باتیں پیپلز پارٹی کی طرف جاتی ہیں، سینٹ کا الیکشن آئے تو وہ بھی ساری باتیں پیپلز پارٹی کی طرف جاتی ہیں. تو یہ ہمیں بیوقوف نہ بنائیں کہ آپ نے 3-4 جو سندھ کے جو مڈل کلاس کے سیاسی کارکن ہیں ان کو سینیٹر بنا دیا تو آپ غریبوں کی جماعت ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کنکلوڈنگ سینٹنس یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر انہوں نے اپنے اندر ڈیموکریٹک کلچر کو فروغ نہ دیا تو ہم نے اٹھانے ہیں سوال، اور جب ہم سوال اٹھائیں گے تو ان میں ٹالرنس لیول ہے نہیں ہے، ڈیموکریٹک کلچر ہے نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا. ارشد شریف پہ کیا خیال ہے جو جے آئی ٹی بن؟ دیکھیں، جو ارشد شریف پہ جو جے آئی ٹی ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ جے آئی ٹی تمام لوگوں سے بات کرے گی، تمام لوگوں سے. اور اس میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ارشد شریف پہ جو جے آئی ٹی بن رہی ہے وہ پچھلے سال اسلام آباد میں جو ابصار عالم پر جن لوگوں نے حملہ کیا اور اسد طور کے گھر میں گھس کے اس کو مارا، وہ ان دونوں سے بھی اگر انٹرویو کریں، ان کا بھی بیان ریکارڈ کریں تو یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد میں صحافیوں پہ مقدمات کون قائم کرواتا ہے اور اسلام آباد میں صحافیوں کو تھریٹ کون کرتا ہے. تو جے آئی ٹی کو ذرا پتہ چلے گا کہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ابھی تک جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں اس میں کچھ اہم لوگ جو ہیں ان کے نام مسنگ ہے، جو کہ میرے خیال سے اصل لوگ ہیں. تو ان تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو ابصار عالم اور اسد طور کی سٹیٹمنٹ بھی لیں، ان کو بھی لیں. بہت شکریہ حامد پروگرام میں آنے کا. ناظرین، اسی کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.